اس سال سفر حج میں اللہ تعالیٰ کے ایک عجیب و غریب ولی سے ملاقات ہوئی جو علاج بالدعا کرتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے جو علاج کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے اس عاجز کو ایک عمل پہنچا کہ مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد آپ اس کو کیا کریں۔ ان کی طرف سے اس عاجز کو اجازت ہے اور میں آپ تمام کو اجازت دیتا ہوں اس کی۔ آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تینوں طرح کے شیطان کے حملوں سے، یعنی تینوں طرح سے مراد جسم کے اعتبار سے بھی محفوظ رہو گے، کاروبار کے اعتبار سے بھی محفوظ رہو گے، تعلقات کے اعتبار سے بھی محفوظ رہو گے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں حضرت پہلے دوست احباب ملا کرتے تھے، اب تو کوئی مصافحہ کرنا، سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ حضرت پہلے حال یہ تھا مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بن جایا کرتا تھا، اب سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی بن جاتی ہے۔ حضرت پہلے حال یہ تھا ٹھیکے ملا کرتے تھے، کاروبار ملا کرتے تھے، لائن لگی رہتی تھی، لیکن اب حال یہ ہے ڈیل ہوتے ہوتے 95% بات پہنچتی ہے جی، اور 5% ابھی باقی رہتی ہے اور ڈیل فیل ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ شکایت ہے۔ پہلے دکان خوب چلا کرتی تھی، اب پورا دن مکھی مارتا رہتا ہوں، نہ کرایہ نکلتا ہے، نہ جمع پونجی جمع ہوتی ہے، نہ روز مرہ کے خرچے پورے ہوتے ہیں، میں پریشان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو رزق کے وعدے فرمائے ہیں، پھر یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ یہ دشمن شیطان کی طرف سے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شیطان دشمن کیوں؟ یہی تو ہماری آزمائش ہے کہ ان آزمائشوں سے گزر کر ہم اللہ تعالیٰ کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر جی اللہ کا قرب اختیار کریں، تبھی تو ہم اشرف المخلوق کہلائے، تبھی تو ہم فرشتوں سے زیادہ افضل کہلاتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو عمل بتایا، ان کی طرف سے جو عمل پہنچا وہ یہ کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد آپ اول آخر درود شریف پڑھیں ایک ایک بار، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں مکمل ایک بار، سب ایک ایک بار کرنا، پھر بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنی ہے ایک بار، اور بسم اللہ کے ساتھ تینوں قل پڑھنے ایک ایک بار، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور پھر ایک سطر کی دعا ہے، یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں اور اس میں آیا ہے اصرف عنا، اس پر اپنے پرابلم کا تصور کرے، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ تعلقاتی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ روزی روٹی کے اعتبار سے ہوں، جو بھی تکلیفیں ہیں ان کا ہلکا سا تصور کرے، اصرف عنا شر کل جبار عنید۔ یہ پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلائے اور اس پر دم کرے۔ دم کرنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوا دم، اور ایک ہوتا ہے تھتکارنا، یعنی اس میں تھوک کے ذرات بھی شامل ہوں، تو تھتکارنا ہے، ایسا دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ سر کے پیچھے سے آگے تک پورا چہرہ، دائیں بغل کے نیچے سے یہ ہاتھ آگے تک لائیں پنجوں تک، اور اوپر اس طرح سے جس طرح سے کسی چیز کو آپ جھاڑ رہے ہوں، اسی طرح بائیں بغل کے نیچے سے آگے ہاتھ ہتھیلی تک، اور اوپر اس طرح سے جیسے آپ کسی چیز کو جھاڑ رہے ہوں۔ پھر سینے کے آگے، سینے کے پیچھے جہاں تک بھی ہاتھ پہنچے، اس کے بعد ران سے لے کر گھٹنے کے نیچے والے حصے پر اوپر بھی، اور پنڈلی کے اوپر اور نیچے ہاتھ مارتے ہوئے پنجے تک لے جائیں۔ اسی طرح بایاں پیر۔ دیکھو ایک بات سمجھیں، بغل، ران، گھٹنے کا نیچے والا حصہ فولڈ، یہ سب وہ جگہ ہیں جہاں پسینہ زیادہ ہوتا ہے اور بدبو زیادہ ہوتی ہے، اور یہی مقامات وہ ہیں جہاں یہ مخلوق زیادہ پناہ لیتی ہے، تو ان پہ خاص طور سے یہاں یہ دم کیا ہوا ہاتھ پھیریں، بس یہ پورے جسم کا ہاتھ پھیر لیں، سمجھ گئے نا؟ مغرب بعد پھیریں گے، پوری رات اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں گے، تینوں اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے، روزی روٹی کے اعتبار سے۔ فجر کے بعد پڑھیں گے، پوری رات محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔